جی جی ڈاکٹر شاہین فرمائیے جی، کیا؟ نام شاہین فاطمہ، ماشاء اللہ. اور علی گڑھ سے ایم یو سے ہی ساری ایجوکیشن ہوئی ہے، علی گڑھ میں ہی رہنا ہے بچپن سے ہی. اچھا ویسے بیسیکلی ہم لوگ غازی پور کے رہنے والے ہیں، اچھا اور اس وقت لال ڈگری صابرہ ریزیڈنسی میں رہ رہی ہوں. اور اچھا. ایم یو سے میں نے مطلب ساری ایجوکیشن میری یہیں سے ہوئی ہے، اور پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے اردو سبجیکٹ سے، ماشاء اللہ. اور نیٹ بھی کوالیفائی ہوں. اور اچھا. عربی سیکھنے جی عربی سیکھنے کا شوق بہت دنوں سے تھا، لیکن کچھ ایسا پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا تھا. اور میں بہت شکر گزار ہوں کوثر میم کی، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، اس کے بارے میں مجھے بتایا، شیئر کیا. تو میں نے یہاں بھی جوائن کیا ہوا ہے، اور آف لائن ایک ہم کلاس لیتی ہیں، وہ یہیں پر صابرہ ریزیڈنسی میں سنڈے میں ہوتی ہے کلاس، میں نے اس کو بھی جوائن کیا ہوا ہے. اور شوق اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ بہت دنوں سے حج کی خواہش ہے، حج اور عمرہ کی. تو جو لوگ وہاں سے کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت آنی چاہیے، ورنہ وہاں بہت دقت ہوتی ہے. جی جی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری وہ تو ہے ہی، سب سے پہلی وجہ یہ کہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بے تو شک ایک مطلب بے چینی سی، ایک الجھن سی رہتی ہے کہ ہم اتنی عظیم کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. بے شک بے تو شک. اس کے لیے میں نے یہ جوائن کیا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے آپ کے حوالے سے، اور بس میری یہ الجھن ختم ہو جائے، اور میں قرآن بہت طریقے سے پڑھ سکوں سمجھ کے. ماشاء اللہ ڈاکٹر شاہین جو فرما رہی ہیں، آپ اپنے آپ میں مکمل شخصیت ہیں، انتہائی خوبصورت، خوب سیرت اور شکریہ. بہت سارے کمالات سے متصف ہیں ماشاء اللہ. اور پڑھنے کا اتنا شوق ہے، کہیں بھی معلوم ہو اور آپ فوراً تیار رہتی ہیں. ہم بھی خوش نصیب ہیں، ہماری کلاس کا لیول اس ٹائم بڑھ جاتا ہے. اور ہمارا یہ کہیے، ویسے تو اللہ کی مرضی ہے سب، ہمارا استادی کا جو درجہ ہے، استاد ہونے کا جو درجہ ہے، وہ شاگرد کی وجہ سے ہی بڑھتا ہے. اتنے قابل لوگ اگر زیر تعلیم رہیں گے تو ہمارے لیے بھی بڑی کامیابی کی بات ہے. ہمیں دو بار پڑھ کر آنا پڑتا ہے. تو بہت بہت جی شکریہ مبارک ہو، میم. آپ کا آنا بہت مبارک ہو. اور ہم بھی بہت خوش نصیب ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پوری ایمانداری اور حق کے ساتھ ساری باتیں آپ تک پہنچا پائیں، اچھے اور انشاء انٹرسٹنگ انداز میں انشاءاللہ. اللہ انشاء اللہ. جزاک شکریہ میم. اللہ. جی جی. چلیے آج کا سبق کر لیتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ کسی ایک اور سسٹر سے گفتگو ہوگی اگلے کسی سیشن میں. جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، آج ہم لوگ لیسن نمبر 3 پر پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امید کر رہے ہیں کہ لیسن 1 اور 2 آپ کو ایک دم کلیئر ہو گیا ہوگا کچھ ریویژن کے ساتھ. اس سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا. لیسن 3 واٹ. آپ لوگ سب جانتے ہیں واٹ مینس کیا. عربی میں اس کے لیے ہم ماں بولتے ہیں. ماں، ماں ود لٹل elongation، تھوڑا سا اسٹریچ کر کر ماں. اچھا، عربی میں اگر میم زبر ماں کہیں گے تو وہ جلدی سے ہوگا ماں، اور الف کے ساتھ اگر جیسا کہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے یہاں میم الف زبر ماں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. اور یہ ایک کوشچن ٹول ہے. We use the word what when we are asking for the information about something. اچھا، سوال کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ایک ڈسکرپشن دیا ہے کہ ماں یا واٹ ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم خبر یا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کو اور سمجھ میں آئے گا کچھ مثالوں سے. یہاں پر لکھا ہے ٹائٹل، آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہاں لکھا ہے اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ، اشارہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ہاذا اور ذالکا، یہ اسماء الاشارہ ہیں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہاذا اور ذالکا، یہ ریویژن ہے پچھلی کلاس کا. ہاذا فار نیئر، قریب چیزوں کے لیے ہاذا یہ، اور ذالکا فار فار، ذالکا مینس وہ جب چیزیں دور ہوں، بعید ہوں، اور دونوں میلز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہم ہاذا کے شروع میں ماں جوڑ دیتے ہیں تو ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. ما ہاذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس. اب آپ کو جو اس میں خیال رکھنا ہے، آپ کو کوئی نہ بھی پڑھائے، آپ کہیں اسکرین پر بھی دیکھ لیں یا یوٹیوب پر دیکھ لیں تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن اصل جو سیکھنا ہے آج کلاس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ ماں ہاذا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ماں پہلے نمبر پر لکھا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جب آپ اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے آپ کو ہاذا کا ترجمہ کرنا ہے،
پھر ما کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے, آپ کو آرڈر چینج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوشچن ورڈ, کوشچن ٹول یا سوالیہ لفظ آئیں گے اس کو ہم لکھیں گے تو عربی میں سب سے پہلے, لیکن ترجمہ اردو میں بعد میں کرتے ہیں. انگلش میں ایز سملر عربی ہوتا ہے, جیسے عربی میں پہلے ماں لکھا ہے تو انگلش میں ہی ماں لکھا ہے. چونکہ ہمارا جو میڈیم ہے اس کلاس کا وہ اردو ہے اور ہم لوگ اردو اسپیکرز ہیں, تو ہم یہ خیال رکھیں گے کہ ماں کا ترجمہ بعد میں کریں گے. سوالیہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ WH فیملی ہے انگلش میں, واٹ, وچ, ویئر, وین اینڈ سو آن. اور اردو میں کب, کہاں, کیوں, کیسے, کس کو, کس نے, کس طرح, کہاں, یہ الفاظ اگر آ جائیں, یہاں تو کوشچن مارک آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کرنا ہے کہ فرسٹ پلیس پر رکھنا ہے اور ترجمہ کرتے وقت آرڈر کو چینج کرنا ہے. ہاذا بیتن, وہ سوال کا جواب ہے. ہاذا بیتن یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یہ ایک گھر ہے یا یہ گھر ہے, دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کو سب کو اسکرین تو اچھی طرح دکھائی دے رہی ہے نا, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بتائیے ذرا پلیز. جی الحمدللہ بازی. جی جی جزاک اللہ. جی صحیح دکھ رہی ہے. جی, اب اگلا جملہ ہے ما ذالکا, وہ کیا ہے. یہاں پر گھر کی جو فگر ہے تھوڑا دور ہو گئی ہے ذالکا کی وجہ سے, کیونکہ جب دور چیزیں ہوں تو ذالکا استعمال کرتے ہیں. ما ذالکا وہ کیا ہے. اب اس جملے میں بھی ہم ما کو پہلے رکھ رہے ہیں, ترجمہ بعد میں کر رہے ہیں. ذالکا بیتن, وہ گھر ہے. ما ذالکا وہ کیا ہے. ذالکا مسجدن, وہ مسجد ہے, دیٹس اے ماسک. ما ذالکا وہ کیا ہے. ذالکا نجمن, نجمن اسٹار, دیٹس از اے اسٹار, دیٹس اے اسٹار, وہ ایک تارا ہے یا ستارہ ہے. ما ذالکا وہ کیا ہے. کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہیں, واٹ از دیٹ, وہ کیا ہے. دیٹ از اے چیئر, وہ ایک کرسی ہے. ذالکا کرسی, یہ تمام جو عربی کے الفاظ ہیں ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں اور ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کی یاد دہانی بھی ہو رہی ہے. ما ذالکا وہ کیا ہے. واٹ از دیٹ. ذالکا حجر, وہ ایک پتھر ہے. ما ذالکا واٹ از دیٹ. بتائیے ذرا کیا ہوگا اس کا آنسر کیا ہوگا. ذالکا ذالکا قمر. ماشاء اللہ. ذالکا قمرن, قمرن مینس چاند, مون, وہ چاند ہے. آئی تھنک کریسن مون جو ہوتا ہے آدھا چاند, وہ قمر کہلاتا ہے, اور جو بالکل شروع والا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو یہاں پر آج کا سبق کا پہلا حصہ پورا ہوتا ہے. جان لیجئے کہ آج کے سبق میں ہم نے سبق نمبر 3 میں ما پڑھا, جو ایک کوشچن ٹول ہے, اور یہ ہمیشہ جملے کا پہلا حصہ بنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ تب ہم لگاتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. مان لیجیے ہم پوچھیں آپ کا نام کیا ہے, تو اس کی انفارمیشن میں ضرور کسی کا حامد, فاطمہ, عائشہ, ابو بکر, کوئی نہ کوئی ایک انفارمیشن آئے گی. جب ہمیں کسی سے کچھ خبر چاہیے ہوتی ہے تو ہم ما لگاتے ہیں, اور اسی کا انگلش واٹ ہوتا ہے. اب ایک بات اور جو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ما جو ہے یہ عربی کے اندر ایک ڈویژن ہے, جس میں ایک طرف عاقل اور دوسری طرف غیر عاقل. عاقل اور غیر عاقل. عاقل اور غیر عاقل پہلی بار سننے میں ایسا لگتا ہے عاقل وہ چیزیں ہیں جس کے اندر عقل ہو, اور غیر عاقل وہ چیزیں ہیں جس کے اندر عقل نہ ہو. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتی ہیں آسانی کے لیے. انگلش میں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگز, جس کے اندر جان ہو اور جس کے اندر جان نہ ہو. تو ذرا آپ لوگ بتائیے کہ پیڑ پودوں کو آپ عاقل میں رکھیں گی یا غیر عاقل میں رکھیں گی. غیر عاقل میں بازی. غیر عاقل میں مطلب اس کے اندر عقل نہیں ہے پیڑ پودوں کے اندر. لیکن جی بازی. سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودے حساس ہوتے ہیں. اگر آپ کسی پیڑ کے پاس 4 بار کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کتنا خراب رنگ ہے, کتنی بدبو آتی ہے, تو وہ پودا سوکھ جائے گا. ایسی ریسنٹ ریسرچ میں کی اسٹڈیز میں ہم نے پڑھا ہے. اور کسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کتنا اچھا ہے, ہریالی ہے, اور اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, نیم کا درخت بھی رائے گا نہیں ہے. تو اور کچھ پودے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے موڈ کو بھی وہ انہینس مطلب بدلتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ خوبصورتی کے لیے, گھر کو اچھا بنانے کے لیے
پودوں کا استعمال کرتے ہیں، تو حساس ہوتے ہیں اور عقل بھی ہوتی ہے، حیات بھی ہوتی ہے، ایسا ابھی اپڈیٹڈ جو سائنس ہے اس کا ماننا یہ ہے۔ الغرض یہاں پر بات چل رہی ہے، ہم ٹاپک پر آ رہے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ کسی دن اس پر بھی بحث ہوگی۔ ماں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ عربی کے حساب سے ڈویژن دو ہیں، عاقل اور غیر عاقل، جس کے اندر عقل ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو عربی والوں کے حساب سے یا عربی زبان کے حساب سے جن کے اندر عقل ہے وہ ہیں جن، انسان اور فرشتے۔ جن، انسان اور فرشتے یہ عاقل کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ غیر عاقل ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بھی آپ سوال کریں گے، ماں جب یوز کریں گے تو آپ غیر عاقل کے لیے استعمال کریں گے، کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، کسی جن کے لیے یا کسی فرشتے کے لیے ماں استعمال نہیں ہوگا۔ کتاب کے لیے، پہاڑ کے لیے، شہر کے لیے، یا پھر جانوروں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے کہنا ماں ہاذا یہ کیا ہے، ماں ذالکا وہ کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس سے مراد کوئی پیڑ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے۔ پہلے سبق کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے ماں پڑھا۔ ماں ایک کوشچننگ ٹول ہے، سوالیہ لفظ ہے، اس میں استفہام ہے، استفہام مینس سوالیہ لفظ، اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ جملے میں شروع میں آتا ہے اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر عاقل، غیر عاقل انسان جن فرشتوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز غیر عاقل ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے، آپ کلاس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ سمجھ میں آ گیا ہے؟ جواب دے دیں پلیز۔ باجی کیا بتایا آپ نے؟ ماں استفہام کے لیے ہے اور اس کے بعد آپ کچھ بولی ہیں۔ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، جب بھی آئے گا تو جملے کے شروع میں آئے گا، ترجمہ کرتے وقت اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ جیسے ماں ہاذا، ماں پہلے ہے، ہاذا بعد میں ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گی تو پہلے ہاذا کا ترجمہ کریں گی، یہ پھر ماں کا کیا ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ دیکھیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آپ یا تو سب کے سمجھ میں آ گیا، یا پھر سب کے سمجھ میں نہیں آیا اور آپ لوگ شاید سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کرنے میں ڈرتے ہیں۔ تو اگر سوال نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریپیٹ کر دیجئے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید آپ کی کوئی بات سمجھنے میں رہ گئی ہوگی۔ تو پلیز آپ لوگ، اور اگر پورا سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ لوگ 2-4 لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ جی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی میم سمجھ میں آ گیا اچھے سے۔ الحمدللہ باجی میرے جی الحمدللہ۔ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تجربہ یہ رہا ہے ابھی تک 4-5-6 کلاس ہونے کے بعد کچھ لوگ کا فیڈ بیک آتا ہے کہ ہمارے نہیں سمجھ میں آتا اور ہم پوچھ نہیں پاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں پوچھنا نہیں آتا۔ تو وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم پھر سے دوہرا دیں، ہم لوگ ایز اے فیملی یہاں پر ہیں، اس میں آپ ہمیں اپنی امی سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے آپ بچے ہو سکتے ہیں کلاس کے اندر۔ جی الحمدللہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے تو اس میں آپ کو ڈر بھی نہیں لگے۔ نہیں جی الحمدللہ باجی، جزاکم اللہ فی الدارین خیر احسن الجزاء۔ آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا بھی اچھا اجر دے گا، آمین۔ کیونکہ یہ ورڈ آج تک کسی نے نہیں بولا ہے، آج آپ نے پہلی بار بولا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ استادوں کا درجہ ہم نے پڑھا ہے، یا تو ماں باپ کے برابر جی ہے یا ماں باپ جیسا ہے۔ میں نے بھی پڑھا ہے باجی، لیکن کوئی کہتا کہاں ہے۔ الحمدللہ آپ نے تو اپنی زبان سے ادا کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی دیکھیے اسکرین پر ایک خوشخبری ہے، یو آر دا چوزن ون، اللہ ہیز سلیکٹڈ یو ٹو لرن قرآن، ڈونٹ ریجیکٹ ہز سلیکشن بائی واکنگ اوے۔ کہنے کا مطلب یہ تھوڑا موٹیویشن کے لیے لائے ہیں کہ اگر یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں یا میرے ٹائم ایشوز آ رہے ہیں، تو پلیز آپ کو وہ کال آؤٹ کرنا ہے، بتانا ہے کہ میں آج کلاس نہیں کر پاؤں گی یا مجھے ٹائمنگ میں پرابلم ہو رہی ہے۔ اگر آپ ویسے ریزن سے بغیر ڈسکس کیے آپ کلاس چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہم اپنے آپ کی مانتے ہیں
کہ شاید ہم وہ چیز سہولتیں آپ کو نہیں دے پائے. تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، کبھی بھی آپ کو کچھ بھی پریشانی ہو تو یا تو آپ کلاس میں یا پھر آپ پرسنل پر بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے. اس کو ریجیکٹ مت کیجیے اور انشاءاللہ کچھ اچھا سیکھ کر ہی جائیے. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو آگے جا کے، یہ بالکل شروعات ہے اور ہر چیز کی شروعات تھوڑی مشکل ہوتی ہے، آگے جا کے بہت انٹرسٹنگ یہ سفر ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو آج کے کلاس کا جو دوسرا حصہ ہے، اور میم اس سے پہلے والی سلائڈ پہ اس کا میننگ کیا ہے؟ ربی زدنی علما. ربی زدنی علما، یہ ہم ہر کلاس کے شروع میں پڑھتے ہیں. ربی مینس اے میرے رب، زد زیادہ کر دے، نی میرا، علمن علم کو، اے اللہ میرے یا او مائی لارڈ انکریز ان مائی نالج. یہ دعا پڑھ کر، یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے دعا، اور اس دعا کو پڑھ کر ہم قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں. تو بہرحال ہم قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے چیزیں سیکھی تھیں. The first complete surah of Quran is سورہ فاتحہ. ویسے تو سب سے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی الی الآخر، یہاں تک نازل ہوا. لیکن قرآن مجید میں جو سورت مکمل نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے مراد الحمد شریف، لوگ الحمدللہ رب العالمین یا بسم اللہ کر کے اس طرح ناموں سے اس کو جانتے ہیں. اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. اور یہ اتنی ضروری ہے پڑھنا سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے. ہر روز آپ کو ڈیلی 5 پریئرز جو پریسکرائب پریئرز ہیں یا فرض نمازیں ہیں جو ضروری پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہ پڑھ سکیں اشارے سے پڑھیے. مطلب ایٹ اینی کاسٹ آپ کو پڑھنی ہی ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتے اگر انسان عاقل بالغ اور صحت مند ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ صورت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک اسکرین پر آپ کو سلائڈ میں دکھائی دے رہا ہوگا آلموسٹ 9000 ٹائمز. پلیز اسکرین کو اسکرول مت کیجیے. یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اس کو اگر ہو سکے تو آپ رب کر دیجیے. دیکھیے ذرا کس کی طرف سے ہے یہ. اسکرین کو مت کیجیے کیونکہ ہماری طرف سے آپشن نہیں ہے اس کو رب کرنے کا. جس کی طرف سے اسکرول ہو رہا ہے وہی کر پائیں گی. بتائیے کسی کا نام لکھ کر آ رہا ہوگا. ہم اصل میں دوسرے اس پر تھے تو ہم نے نہیں دیکھا. جس کی بھی طرف سے ہوئے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے اس کو رب کر دیجیے. الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9000 بار قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کے الفاظ آئے ہیں. یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے اور یہ رینڈم ایک پیج ہے، کہیں سے بھی ایک پیج کھول لیا ہے، اور یہاں پر جو ریڈ کلر سے کوٹ کیے گئے ہیں جو لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں. یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، صرف ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید کے صرف ایک رینڈم پیج کے اندر. سسٹر حمیرہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. سسٹر حمیرہ پلیز اسکرین سے کوئی اسکرول مت کیجیے، اس کو نا اس کو آف کر دیجیے. یہ ہر پیج کے اندر اسی طرح آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے. صرف ایک سورت سیکھنے سے قرآن مجید کے متفرق جگہوں سے آپ یہ سیکھ سکتی ہیں. سسٹر حمیرہ مائک آن کیجیے پلیز اپنا. بائی مسٹیک ہی ہو رہا ہوگا لیکن کوشش کریے کہ آپ اپنا ہاتھ فکر کو دور رکھیں. جی میم. جی جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر یہ بسم اللہ، بسمی کو جب آپ دیکھتی ہیں تو قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوتا ہے، اور یہ 2 لفظ ہیں. کیسے؟ بی الگ ہے اور اسم الگ ہے. اسم کے بارے میں جان لیجئے. اسم یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم شریف کیا ہے. تو اسم سے مراد نام ہے. تھوڑا سا اسکرین کٹ رہا ہے. کٹ رہا ہے؟ کٹنا تو نہیں. جی سائڈ سے بتائیے نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو اور زیادہ اور زوم ہو گیا. تھوڑا نہیں پیچھے آپ نے کر زوم لیں. کر رکھا ہے اس کو. آپ جو ہے اس کو چھوٹا کر لیجیے. آپ نے اپنی اسکرین زوم کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، اچھا سوری. ہاں میری طرف سے ہی تھا. کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال بسم اللہ میں با اور اسم یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، لیکن جب لکھے جاتے ہیں تو چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوگا. یہ پہچان ہونی چاہیے.
اور با کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ، لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ اللہ کی، وہاں پر ہم نے بی کا ترجمہ کی یاد کرایا تھا، اور ہم نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ با ایک ایسا حرف ہے جو سنگل لیٹر بھی ہے اور وہ ورڈ بھی ہے، جیسے انگلش میں آئی ہوتا ہے، آئی ایک لیٹر بھی ہے اور ایک ورڈ بھی ہے، آئی مانے میں انگلش کا، اسی طرح با یہ جو ہے ایک ورڈ ہے، اور اس کے مطلب تقریباً 11 مطلب معنی کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ اگر 8 یا 11 آپ کو نہیں یاد کرنے تو اور بھول جائیں تو کون سا یاد کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب 7 ہی یاد کر لیجئے، با معنی 7، لیکن ہم نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا جب آپ اعوذ باللہ کا ترجمہ کریں گی تو بی کا ترجمہ کی کیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی، یہاں پر بھی بی آیا ہے، یہاں پر اس کا دوسرا ترجمہ ہم کر رہے ہیں سے، انگلش میں لکھا ہے رومن اردو میں، یہاں پر رومن اردو کا یہ ٹیکسٹ ہے، بی معنی سے یا ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، بسمی اللہ کے نام سے، بی مینس انگلش میں کریں گے تو ان دا نیم آف اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ ہمیں با حرف کے 2 مطلب یاد ہو گئے، ایک کی اور دوسرا سے یا ساتھ، 3 مان کر چلتے ہیں، پہلے با کا مطلب ہے کی جو اعوذ باللہ میں ہم استعمال کر رہے ہیں، دوسرا با کا مطلب ہے سے اور ساتھ جو ہم بسمی میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پر لکھا ہے اسمن یہ سنگولر فارم ہے اسم کی، اور اسما اس کی جمع ہے، آپ نے لوگ کا نام سنا ہوگا، لوگ نام رکھتے ہیں اسما کہتے ہیں پلورل فارم ہے، بہت سارے نام، جب بہت سارے نام ہوں گے تو ہم اسما بولیں گے، حالانکہ یہ نام ایسا رکھنے میں عجیب لگتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے پچھلی بار سسٹر کہکشاں نے ہم سے سوال کیا تھا کہ موسیٰ کا مطلب بتا دیں، تو ہم نے ویسے موسیٰ کا مطلب ہے اور ناموں کے کچھ نہ کچھ مطلب ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن جب وہ کسی نام یا کسی صحابی کا نام ہوتا ہے یا کسی نبی کا نام ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی کا نام ہے، وہ صحابی کا نام ہے، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو یہی ملے گا سب سے بہترین اور عمدہ۔ اسی طرح اسما کو جب آپ دیکھیں گی تو اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، جن کا لقب ہے ذات الناقتین، اور بہت ہی جلیل القدر صحابیہ میں سے تھیں، اس لیے اسما نام بہت پسندیدہ نام ہے اور لوگ رکھتے ہیں اس کی میننگ دیکھ کر نہیں، اس کی تعظیم دیکھ کر، کیونکہ اگر ایک معمولی انسان اگر اچھا کام کر لے تو سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اسما ایز اے نام بہت رکھا جاتا ہے، لیکن اسما کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اسما جو ہے وہ پلورل فارم ہے اسم کی، اور اٹس اکر ان قرآن 39 ٹائمز، 39 بار قرآن مجید میں لفظ اسما آیا ہے۔ بسم اللہ یہ اسم سے بنا ہے، اسم اور اسما، بسم اللہ۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہے یہاں پر آپ اسم دیکھ رہے ہیں، اسم مانے نام، اور یہاں پر آپ بسمی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس ٹیکسٹ کے اندر الف نہیں ہے، الف غائب ہے، تو لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی، الف 2 طرح کا ہوتا ہے یا حمزہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، وصلی اور قطعی، وصلی اور اصلی، اس طرح آسانی کے لیے سمجھ لیجئے، تو وصلی وہ الف ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے if the sentence begin from that particular word تو وہ اسپیچ ساؤنڈ اس کی ہوگی، تب تو وہ پڑھا جائے گا، جیسے اسم یہاں پر اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو الف یا حمزہ پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں پر اس سے پہلے با ہے اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ حمزہ جو پڑھا جائے اور جو نہ پڑھا جائے، جو کبھی پڑھا جائے کبھی نہ پڑھا جائے اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں، اور اسم کا بھی حمزہ وصلی ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف آ گیا، اس لیے اس کو ہم الف کو یہاں پر یا حمزہ کو نہیں پڑھتے ہیں، بسمی۔ یہ چیزیں آپ بھول بھی جائیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں انشاءاللہ وہ ہم مارک کریں گے۔ بسمی اللہ کے نام سے، بسمی نام سے یا نام کے ساتھ، اللہ کے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔
ایک ذاتی نام ہوتا ہے خاص نام، اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے جو خصوصیت پر پڑتا ہے، یہ ذاتی نام ہے. پھر ہے بسم اللہ means I start my work in the name of Allah. I read, write, start something. اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ہمیں ایک ہیبٹ بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم بائک رائڈ کرتے ہیں یا کار ڈرائیونگ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے سیٹ بیلٹ یا ہیلمٹ وغیرہ پہنتے ہیں، سب سے پہلے سیفٹی کرتے ہیں اپنی. تو سیفٹی یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے اور ہر کام سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے. دوسری جو ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں اس میں برکت ہو، وہ مکمل ہو اور اس میں وہ اچھی طرح پورا ہو پائے. یہ بھی ایک عادت ہمیں ڈالنی ہے. اور بسم اللہ ہمیں ہر بھلے نیک کام سے پہلے پڑھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہمارا جو ایک عبادت والا اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا. اسٹیٹمنٹ بالکل ایسا ہے، میں نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں کیا، جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ آگے کہتے ہیں صرف اپنی عبادت کے لیے. اور یہ قرآن کا جو طریقہ ہے کہ پہلے نہیں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. اگر اللہ کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو اس میں جو ہے سیویئر یا ایکسٹریمنس پائی جاتی ہے کہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ہم بسم اللہ پڑھیں تو اللہ کے ساتھ ایک پیور کنیکشن کے ساتھ پڑھیں جس سے ہمارا کام آسان ہو جائے. جب اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو پھر انسان کو بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، اور دین پر چلنا بظاہر بڑا مشکل کام لگتا ہے. پھر اللہ آپ کو ایسا ماحول دے دیں گے، ایسے لوگ دے دیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ دین مل جائے گا. ورنہ اگر صحابہ کرام اور نبیوں کے قصے دیکھیں تو بڑی مشکلیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ہمارے پاس تو بڑی آسانی سے پہنچ رہا ہے. اس کی عادت بنا لیں، اس میں بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے. دیکھیں یہاں پر کچھ ریفرنسز ہم لے کر آئے ہیں. یہاں پر ان نمبروں کا مطلب سورت کا نمبر ہے. یہاں پر 2 لکھا ہے مینس سورہ بقرہ، یا 3 لکھا ہے مطلب سورہ آل عمران. اسی طرح اور میم کٹ رہی ہے اسکرین. یہ آیتوں کے نمبر ہیں. سسٹر آپ اپنی اسکرین کو زوم ان کر لیجئے. آپ نے بڑا کر رکھا ہے، اس کو چھوٹا کر لیجئے. ٹھیک ہے، اپنے انڈیکس میم. فنگر اور انگوٹھے سے اس کو چھوٹا کر لیجئے. آپ کو دونوں ملانا ہے اسکرین پر رکھ کر. جی میم ہو گیا. ٹھیک ہے، شکریہ. کسی کو بھی پریشانی ہو، بہت اچھا لگا سسٹر کہکشا نے پوچھا، پلیز کسی کو بھی اس طرح کی کچھ بھی پریشانی ہو رہی ہو آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلی بار یوز کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کچھ ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں کہ ہم یہ اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی استعمال ہوا ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. یہاں پر دیکھیے اسمہ، جلدی سے کیونکہ ٹائم رن ہو رہا ہے اور آئی تھنک 5 منٹ میں یہ میٹنگ آف ہو جائے گی. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. یہاں پر آسان مثال پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو دیکھ لیتے ہیں. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن مجید میں آپ آلموسٹ ساری سورتوں کے شروع میں لکھا دیکھیں گے سوائے سورہ توبہ کے. 90 پارے میں ایک سورہ ہے سورہ توبہ، یا سورہ برات کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اس کے الگ وجوہات ہیں، کسی اور دن ذکر کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید میں کس سورت کے شروع میں آئی ہے؟ تو یہاں پر سورہ سبا، سورہ نمل کے شروع میں، سورہ نمل کی آیت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں اور انہوں نے ایک خط لکھا تھا ایک ملکہ کے نام. اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. اس خط میں لکھا انہوں نے اسٹارٹنگ کی، اور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو وہاں کی جو شہزادی تھیں ان کے ابا انسانوں کے بادشاہ اور اماں جنوں کی رانی ہوا کرتی تھی. مطلب ان کو دوہری بادشاہیت ملی تھی، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. تو انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ میں اگر مان لیتی کہ اللہ مہربان ہے اور اللہ ہی اللہ ہے تو پھر ہمارا اختلاف نہیں رہتا. تو وہاں پر یہ ایک چھوٹی سی ہم ریفرنس لائے ہیں کہ وہاں پر یہ آیت موجود ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے. البتہ جو صورتوں کے شروع میں لکھی ہے، سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھی ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں صرف 7 ہی آیتیں ہیں جس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اقرأ بسم ربک الذی خلق.
او کما قال. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اسم لفظ آیا ہے. اس کے علاوہ اور سورہ بقرہ میں کئی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی، اس طرح کئی جگہ قرآن مجید میں لفظ اسم آیا ہے، اور یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. آپ لوگ سے ایک باجی سوال، جی پوچھیے. روم کاٹ دیجیے ورنہ پھر بعد میں جوائن کرنے میں ٹائم نہ لگے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے کہ آپ لوگ ری جوائن کریں گے، 20 منٹ کی کلاس جی اور باجی کریں گے. انشاءاللہ بس سب لوگ Yes, مائک ma'am. آن جی کر لیجیے. میم انشاءاللہ. کریں گے. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ.